بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب سے تعبیر کا سفر مکمل ہوا اور پاکستان کی صورت بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت خودآزاد کا حصول ممکن ہوا۔ خواب سے تعبیر کا سفر مکمل ہے، لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی تکمیل ہوگی دو طرح سے، ایک نظریاتی تکمیل اور دوسری جغرافیائی تکمیل۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سفر پاکستان کی تکمیل کی طرف بڑھے، پاکستان کی نظریاتی تکمیل کی طرف، پاکستان کی جغرافیائی تکمیل کی طرف۔ پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے ساتھ، اس مقصد کے نفاذ کے ساتھ جس نعرے کے اوپر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، وہ تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی ان تمام خطوں کو، ان تمام علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد جو اصولی طور پہ تقسیم بر صغیر کے فارمولے کے مطابق پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے، لیکن عالمی طاقتیں اور بھارت کے جبر کی وجہ سے وہ علاقے پاکستان میں شامل نہ ہو سکے۔ مقبوضہ کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد اور اس طرح دکن وغیرہ یہ علاقے سارے ہیں، ان کے شامل ہونے سے پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی۔ تو اس پروگرام میں ہم ان راہوں کو کھوجتے ہیں جن کے ذریعے سے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی تکمیل ہوگی، ساتھ میں ان تھریٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، ان چیلنجز کے اوپر بات کرتے ہیں جو پاکستان کی نظریاتی سرحدیں اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو درپیش ہے۔ آج کے پروگرام میں کافی سارے ٹاپک ہیں جن پہ ہم بات کر لیں گے۔ سر دست فیس بک کا ایک جانبدار اقدام ہے جو ہمارے آئی ایس پی آر کے خلاف، پاک فوج کے خلاف فیس بک نے کیا ہے۔ کوئی 103 اکاؤنٹس بن کر کے ان کے اوپر بلیم کیا ہے کہ یہ پاکستان کے آئی ایس پی آر کا ادارہ، شعبہ تعلقات عامہ کا ادارہ چلاتا تھا۔ اس پہ بات کریں گے کہ اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے۔ اس طرح ہم آج بات کر لیں گے ایران جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک، وہاں کے اندرونی حالات کے اوپر، مظاہرین کے اوپر پاسداران انقلاب نے فائرنگ کی ہے، اس سے وہاں پہ کئی شہادتیں ہوئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس کا کیا کہانی ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اور اسی طرح سب سے آج کا اہم ٹاپک جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے برونائی دارالسلام۔ ایک اسلامی ملک ہے چھوٹا سا، وہاں پہ شریعت کا نفاذ ہوا ہے اور اس شریعت کے نفاذ کے ساتھ مغربی طاقتیں اقوام متحدہ سمیت غصے سے پاگل ہو چکی ہیں۔ اس پہ بات کر لیں گے کہ برونائی دارالسلام کہاں واقع ہے، کیسا ملک ہے، کتنی وہاں کی آبادی ہے اور وہاں پہ کون کون سے شرعی قانون لاگو ہوئے، اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ اس طرح ہم بات کریں گے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی آمنے سامنے آپس میں ان کی لڑائی کی کیا بنیادی وجہ ہے، اس پہ بات کر لیں گے۔ اس طرح ہم بات کر لیں گے رمضان کی آمد اور مہنگائی کا جن بوتل سے باہر۔ ان سارے ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے فون کال پہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب، اور اس طرح میجر ہاشم صدیقی صاحب نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی اور کالمسٹ جناب جاوید اقبال بٹ صاحب۔ سر خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ شروع کرتے ہیں تقی عثمانی صاحب کے، چونکہ ابھی یہ ہمارے اس ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، نئی خبر آ گئی، تقی عثمانی صاحب کے کیس پہ پیش رفت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اتنے جید عالم مولانا تقی عثمانی سابق چیف جسٹس پہ جو پچھلے دنوں قاتلانہ ہوا تھا، تو 22 مارچ کو یوم پاکستان سے ایک دن پہلے انہوں نے 23 مارچ کا بھی وہ ایونٹ کو خراب کرنے کا تھا۔ ایک وہ جو کراچی کے اندر انہوں نے جو اپنا جو ہے اس میں بھی ایک انتشار کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں 2 ان کے جو ہے رفقا کار شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو اس میں پاکستانی ایجنسیوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کیا، اور اس میں بدقسمتی سے صحافیوں کے روپ میں چھپے ہوئے دہشت گرد جو تھے، ایک اس کا نام تھا حسین مسوی صاحب، مسوی جس کا مطلوب حسین مسوی جس کا تعلق گلگت سے شمالی علاقہ جات سے ہے، اور اس کے ساتھ اس کے گروہ ہے پورا 8 افراد پہ، اور اس کا تعلق جو ہے بدقسمتی سے ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ تو وہ اسی کے ساتھ جو ایک لنک تھا، ایک تو اس نے پاکستان کے اندرونی حالات میں کتنی دفعہ مداخلت کر چکا ہے، ایک تو وہاں سے آپ تو یہ ابھی 8 افراد اور موسوی صاحب کو ملا کے 9 افراد بنے جن کو ہماری ایجنسیوں نے اٹھایا، سیکیورٹی نافذ کرنے والوں نے، اداروں نے اٹھایا، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ جو ہے تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملے میں ملوث تھے، اور ان کے لنکس، ان کے تانے بانے، ان کے ڈنڈورے کہاں سے جا کے ملتے؟ ایران سے کے ساتھ۔ ہم نے اپنے پرانے پروگرامات میں اس طرف اشارہ کیا تھا
کہ جو تیسرا ملک ہے وہ پاکستان میں کچھ کر سکتا ہے. آپ نے بھی بات کی تھی اس پہ. وہی سچ ثابت ہوا ہے. اب تو یہ مطلوب حسین کے بھائی نے خود اعتراف بھی کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس جو ہے تنظیم یا اس کے جو ہے نا اعلی کار تھا. صحیح. تو بدقسمتی ہمیں یہ ہے کہ پاکستان کے ایک موقر جریدہ، نامور جریدہ ہے، جنگ اخبار ایک اس کا نام ہے، اس کا مقام ہے، تو اس کا اس طرح روپ میں صحافی بننا یہ بٹ صاحب یہ عجیب ایک سلسلہ شروع ہوا. پہلے تو یہ تھا کہ دہشت گردی کرنے والے کوئی خاص تنظیموں سے جڑے ہوتے ہیں، ابھی مختلف اداروں میں چلے گئے ہیں. پہلے کویت والے کا وفد کا پرس چوری کرنے والا وہ زرگام صاحب سامنے آئے، وہ بھی دیکھا یار کہ وہ بھی کتنی ہماری پاکستان کی تصدیق کی. اور اس کے علاوہ کئی ایسے اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو بظاہر کوئی اور پیشہ اپنائے ہوئے ہوتے لیکن دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بہت المیہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے سوال نشان. سر ابھی تو دیکھیں جی کہ بڑا مقدس پیشہ ہے صحافت، اور اس سے خاص طور پہ اس طرح کا لنک نکلنا یہ اہل صحافت کے لیے، اہل قلم کے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ اچھی خوشکن خبر نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی سب کو متعاہد کرنا ہوگا کہ اپنے اداروں میں بھی سب کو دیکھنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے جو ہیں وہ اور نہ لنک ہوں یا کر رہے ہوں. یہ صرف بھارت نہیں ہے، ہو سکتا ہے افغانستان کے ساتھ کسی کا لنک ہو، کسی کا انڈیا کے ساتھ ہو، کیونکہ اس ٹائم ہم جو ہے نا سے جاتی جنگ لڑ رہے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ 27 فروری کے بعد اس کو سب بہت پرابلم کا وہ مسائل کا اور اپنے ملک کے اندر اس کو پرابلم آ رہی ہے. تو وہ افغانستان کے اندر تو اس کا انخلا ہو رہا ہے امریکہ کا. اب وہ ایران کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. صحیح. اچھا ایران دیکھیں ایک ہمارا برادر ہمسائے ملک ہم کہتے ہیں اس کو اور کہتے آئے ہیں، پاکستان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا رہا ہے. ایک طرف ہماری سرحدوں کے اوپر یہ ہمارے چینل کی یا کسی پاکستانی دوسرے چینل کی رپورٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے کہ ہماری سرحدوں کے اوپر وائلیشن کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، گولے وہاں برساتا ہے، وہاں لوگ زخمی ہوتے ہیں ایران کی فائرنگ سے. ابھی آپ نے پتہ لگا ہوگا پچھلے چند دنوں میں اس نے پاکستانی سرحد کے اوپر فائرنگ کی ہے جس سے بہت سے لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بہت شدید احتجاج کیا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے 10 دن کے اندر اس کی رپورٹ پیش کی جائے کہ یہ واقعات اس طرح کے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا اس میں خوشائن بات یہ ابھی جو وفد پکڑا گیا، گروپ پکڑا گیا، اس میں پورے پاکستانیوں کا مطالبہ ہے، قوم کا مطالبہ ہے، تمام کاسٹ فرقے مسالک سب کا مطالبہ ہے اوپن ٹرائل کیا جائے، اوپن ٹرائل کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. چونکہ یہ جو حادثہ خدا نخواستہ اگر اس واقعے میں تقی عثمانی صاحب شہید ہوتے تو اگلے دن ہمارے جو یوم پاکستان کی تقریب تھی وہ بھی ختم ہوتی اور پاکستان کا خاص کر کراچی کو جہاں روشنیاں وہاں پہ آئی، آئی پی ایل وہاں پہ ہوا ہے، اقتصادی ہب ہے کراچی، پاکستان کا اقتصادی ہب ہے. پاکستان کی 67% جو اپنی آمدن کا ذرائع ہے وہ سب کچھ وہاں پہ. تو ایسے لوگوں کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو لٹکانا چاہیے چونکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور ساتھ میں ان کے پشت پہ جو ممالک ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہیے کہ انف بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوگا. یہ تو میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنی ایجنسیوں پہ فخر بھی ہونا چاہیے، کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت شارٹ پیریڈ کے اندر انہوں نے ٹو دا پوائنٹ جا کے ایک نہیں انہوں نے پورا گروپ کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا ہے. تو اس کے لیے اس کی بہکنی کرنے کے لیے میرا تو خیال ہے کہ ان کو اوپن ٹرائل کرنا چاہیے اور فوجی جو عدالتیں ہیں نا عدالتوں میں اس کے اندر دہشت گردی اور اس پہ ٹرائل کر کے یہ آپ نے بات کی کہ ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو سزا فوری دی جائے تاکہ جو ہے نا آئندہ کوئی اس طرح کی ناپاک حرکت نہ کر سکے. صحیح. چلیں اس پہ تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملے میں جو پیش رفت ہوئی ہے ہماری پوری برادری کا، صحافی برادری کا اور ساتھ میں پوری قوم کا، ہمارے سیکیورٹی ایجنسیوں سے، عدلیہ سے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کا اوپن ٹرائل کیا جائے، ان کو انصاف کے کٹہرے پہ کھڑا کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے. چونکہ ان حالات میں جب پاکستان آگے جا رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، دنیا کے انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ رہی ہے، اس وقت اور جنگ کی حالت سے پاکستان گزر رہا تھا، پچھلے بھارت نے ہماری سرحدوں پہ جارحیت کی، تو اس وقت اس طرح کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ تقی عثمانی صاحب کو بچا لیا، اپنا کرم کیا، ورنہ پاکستان کے حالات بہت اور ہوتے. تو اس وقت پوری قوم متحد ہو کے اس طرح کے بیرونی ایجنٹ جو مختلف ممالک کے ایما پر ایجنسیوں کے کام کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. بٹ صاحب جنوب مشرقی ایشیا میں واقع مسلم ملک برونائی، جی وہاں پہ شریعت کا نفاذ ہوا ہے اور اقوام متحدہ بلبلا اٹھا ہے، اقوام متحدہ جیسے ادارہ. سب سے پہلے میں اپنے قارئین کے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو برونائی ہے یہ اس کی کیا تفصیلات ہے، کیسا ملک ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ رکھیں جنوب مشرقی ایشیا میں واقع مسلم ملک ہے
اور 1 جنوری 1984 کو برطانیہ سے یہ ملک آزاد ہوا، اور 21 دسمبر 1983 اس سے 1 سال پہلے ملک کے چاروں اضلاع، خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کے ملک کے، ہمارے ملک کے 4 صوبے تھے، ان کے 4 وہ ہیں، ٹھیک ہے، اضلاع ہے یا صوبے ہیں، ضلع کہہ لیں جی، ان کے جو ملک جب برطانیہ سے آزاد ہوا تھا، آزادی کی قراردادیں پاس ہو گئی تھی، تو ان کے تمام اضلاع کی مساجد کے اندر اجتماعات ہوئے تھے، اور ان اجتماعات میں دعائیں ہوئی تھی ملک کی آزادی کے لیے، اور ملک کی تاسیس بنیاد ان مساجد میں رکھی تھی۔ اور اسی طرح 1999 سے 2008 تک ترقی کی رفتار اس ملک میں 96% رہی، اور یہ ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ جنوبی ایشیا کی ریاستوں میں سنگاپور کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے، فی کس قوت خرید دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، اور 182 ممالک میں 5ویں نمبر پہ امیر ترین ملک ہے۔ معدنی دولت سے مالا مال ہے، گیس تیل یہاں کے ذخائر ہیں، اور اسی طرح یہاں کے جو حکمران ہیں 72 سالہ سلطان حسن البلقی یہاں کے حکمران ہیں اور بادشاہ ہیں۔ اسی طرح برونائی کی آبادی 4,20,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اب برونائی میں ایک قانون جو ہے پاس کیا گیا ہے، چھوٹا سا 4 لاکھ آبادی ہے تو چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اسلامی سوچ کے اوپر اس کی پروان چڑھی ہے، بہت امیر ترین ملک ہے، دنیا کے کسی ملک کے ساتھ اس کے کوئی پنگے نہیں تھے، یہاں کا ہر فرد امیر ہے، یہاں کی حکومت امیر ہے، یہاں کے عوام امیر ہے۔ انہوں نے قانون پاس کیا ہے، وہ قانون تھا توہین رسالت، اور اسی طرح ریپ، لواطت، ڈکیتی، یہ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والا اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور اسی طرح چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اسقاط حمل، جو اس کا جو اگر ارتکاب کرتا ہے ملک میں، اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اس سزا پہ اقوام متحدہ بھی بلبلا اٹھی ہے اور کہا ہے ظالمانہ اور غیر انسانی ہے، یہ اقوام متحدہ کا بیان ہے۔ امریکہ بولا ہے، مغرب سارا اس پہ بولا ہے، حالانکہ یہ ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر یہ ریپ، اسی طرح چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، اس طرح کی وارداتوں کو روکنے کے لیے انہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ قانون پاس کیا ہے، ان کا جو پینل کوڈ ہے اس نے، تو آج سے اس کی امپلیمنٹ ہونی ہے، تو پوری دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دوسری طرف دیکھیں کتنے لوگ ایڈز کی بیماریوں سے، اور برطانیہ، امریکہ، US سمیت کتنے مغربی ممالک میں ایڈز کی بیماریوں سے لوگ مرتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ یہ اگر ایڈز کے اوپر پابندی لگانے کے لیے، ریپ کے واقعات ہمارے کتنے ممالک میں دنیا میں، ہندوستان سمیت ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے تدارک کے لیے اگر ایسا سالڈ قانون پاس کرتے تو اس میں ساتھ دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ایک کینیڈا میں بیٹھا ہوا 40 سالہ ایڈز زدہ ایک شخص کو یہ پرموٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ناانصافی پر مبنی قانون ہے۔ تو اس پہ بٹ صاحب میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ ایک تو وہاں پہ شرعی قوانین کا اطلاق ہوا ہے برونائی کے اوپر، اور ایک اور بات کا میں اضافہ کروں کہ برونائی کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات اس سال کے آغاز سے بہت اچھے ہوئے، اور اس دفعہ کے جو یوم پاکستان کی تقریب ہوئی ہے اس میں برونائی کی فوجیں شامل ہو گئی، چھاتا بردار لوگ آئے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ اس سارے؟ سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوں ذاتی طور پہ بھی، یہ اور سعودی عرب کے بعد برنوئی دوسرا ملک ہے عالم اسلام کے اندر جس نے اسلامی شریعت کے قوانین کو نفاذ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ برنوئی کے قومی سطح پر تعزیراتی سزاؤں کے ان کا وہ شریعت پینل کوڈ ہے نا، اس نے متعارف کرا دی ہے، جس کے اندر جو ہے ہم جنس پرست ہوں، یا وہ ڈکیتی، زنا کے کیس میں ہوں، ان کو سزائے موت کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے توہین رسالت پر سزائے موت کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، وہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی ان میں سے مرتکب ہوگا اس کی جو ہے سزائے موت کر دی گئی ہے۔ اور بالخصوص برنوئی میں کرسمس منانے پر بھی انہوں نے اس دفعہ پابندی کر دی ہے، ٹھیک، یہ آپ نے اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو نئے قانون کے اندر چوروں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی سزا بھی جو ہے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو وہ جو سنسار پرانی سزا ہے، اسلامی سزائیں، جی ان نے وہ ساری جو ہے نا ان کو وہ بیک وقت انہوں نے وہاں پہ زمین میں فساد کو روکنے کا قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جو بندہ زمین پہ فساد کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے، قصاص ہے۔ تو انہوں نے بہترین انقلابی قدم کیا ہے، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا ہے، وہاں کسی ہر چیز کی جو ہے ایک واپر چیز ہے، لیکن انہوں نے بہترین اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اس کو ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہیں کے ایک جو ہے پاپ سٹار ہیں، ان کا نام ہے علیون جان، اور ایک ہے وہ مورن جانی کلونی صاحب ہیں کوئی،
تو ان لوگوں نے وہ شدید احتجاج کیا ہے، جبکہ وہاں پہ جو ہم جنس پرست تنظیمیں ہیں یا عالمی رہنما ہیں یا اہم شخصیات ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان نے اس پر جو ہے نا وہ تنقید کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، پہلے آپ کے پاس زندہ مثال ہے سعودی عرب، ٹھیک ہے. سعودی عرب میں دنیا میں سب سے کم ترین شرح ہے جرائم کی. تو یہ چھوٹا ملک ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ 1988 میں وہ برنائی جو ہے آزاد ہوا ہے، اور اس کی جو دنیا کے 186 ملکوں میں اس کا نمبر آتا ہے، اور 5ویں نمبر کا امیر ترین ہے. چھوٹی سی اس کی آبادی ہے، 4 اضلاع ہیں. اگر انہیں نفاذ کیا اپنی عوام کے لیے، قوم کے لیے، تو یہ ایک مثال قائم کر دی ہے دوسرے مسلمان ممالک کے لیے کہ وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے نا یہ قوانین کا اطلاق کریں. تو یہ تو اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ کچھ پاپ سنگرز اور اس طرح کے ان کا اگر ہم دیکھیں وہاں پہ کچھ ہوٹلز ہیں ان کے، گیز ہوٹل قرار دیے، ان کے بہت سارے عالمی جو انٹرنیشنل ہوٹلز ہیں اس کی ملکیت جو ہے ان کے پاس ہے یا شیئرز ان کے ہیں برونائی کے پاس، وہ ٹھیک ہے، ان کا بائیکاٹ انہوں نے کیا ہے. وہ جو ہے نا کیونکہ ظاہر آپ نے جیسے بتایا بھی ہے کہ یہ دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے، تو اس کے دنیا کے میرا خیال ہے 35 ممالک کے اندر بہت جو ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر بہت شیئر ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے. لیکن دیکھنے سوچنے کی بات یہ کہ دنیا کو تکلیف اس بات سے ہو رہی ہے کہ کسی ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ ہو رہے ہیں، اور وہ قوانین بھی عدل پہ مبنی، انصاف پہ مبنی اور جرائم کی روک تھام کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے مؤثر با اثر ذریعہ. تو یہ تو مثال ہے. ان کو دیکھیں، ان کے سامنے زندہ مثال ہے. سعودی عرب کتنا بڑا ماشاءاللہ جو ہے، کتنے سالوں سے یہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے، یہاں پہ نظام ہے، وہ یہاں پہ دیکھتے بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے اور اس میں امن بھی ہے ملک کے اندر. چلیے اس سے یہ کہ برونائی پہ اسلامی شریعت کا تو نفاذ ہو رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جو کہ ہمارا ایک نظریاتی ہدف بھی ہمارے پروگرام کا، وہاں پہ اسلامی شریعت کا نفاذ کب ہوگا؟ وہاں پہ توہین رسالت کے مرتکب مجرموں کو کب عدالت کٹہرے پہ کھڑی کرے گی اور ان کو سزائیں ہوں گی؟ پاکستان میں کب لواطت، ڈکیتی کا، آپ لواطت کے اتنے کیسز ہو گئے، بہاولپور کا، قصور کا واقعہ ہو گیا، بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. ڈکیتی ہمارے ہاں روز ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے ریپ کے کیسز بھی ہو گئے، بچیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا. تو ہمارے ہاں کب شریعت نافذ ہوگی؟ کون کرے گا شریعت نافذ؟ بھی پاکستان کے اندر پہلے تو لا اینڈ آرڈر کا ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، شروع سے بنا ہوا ہے. پہلے ہم جس حالات مشکلات میں رہے ہیں، ان حالات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، تاکہ یہ جس قسم کے جرم ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھا ہے پچھلے دنوں لاہور میں ایک ماڈل وہ کیا تھا، ڈیفنس کے علاقے میں ایک خامد نے اپنی بیوی ظلم کیا، ڈانسر تھی وہ، یہ وہ ایک آئس کے نشے میں. پاکستان کے اندر اب تو وہ اسکول یونیورسٹیوں میں وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ 70% لوگ آئس کے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں. پاکستان میں یقینی طور پہ اس طرح اپنا جو ہے اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہونا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر معاشرے کو مزید بگاڑ سے بچانا ہے یا مزید کرپشن سے بچانا ہے یا ضروری ہے اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو، بہت ضروری ہے. ہمارے شریعت کوڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو. ان کے لیے مثال ہے، اگر ان کو کوئی اس کی امپلیمنٹیشن میں ہو رہی ہے. پہلے بھی پاکستان میں اسلامی کورٹ ہیں، شریعت کورٹ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کو اس کی چاہیے تو سعودی عرب کے پاس وعدہ ان کے اپنی ایک سسٹم پورا موجود ہے. آپ اس سے مستفادہ کر لیں آ کے اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، برونائی میں جس طرح کا شرعی قوانین کا نفاذ ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے سبق ہے ایک تو ہم اپنے ملک کے اندر ان شرعی قوانین کا نفاذ کو یقینی بنائیں. ہمارا آئین میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے. ہمارا ملک کلمہ طیبہ کے نام پہ اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا. تو ضروری ہے ایک طرف ہم برونائی کو قابل تقلید اپنے لیے سمجھیں اور وہاں سے چیزیں جو وہاں پہ ہوئی ہیں ان کو اپنے ملک میں بڑی بڑی جو سزائیں توہین رسالت کیسے، ریپ کیسز کے اوپر، اچھا اس طرح لواطت اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم قوانین کو، شرعی قوانین کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر لیں، یقینی بنائیں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ برونائی کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونے کا وقت ہے، چونکہ مغربی طاقتیں اس سے ناراض ہو چکی ہے، اقوام متحدہ اس پہ بول رہا ہے. تو ہمیں، ہمارے بہت سارے لوگوں کو، سوشل میڈیا میں موجود دوستوں کو بھی اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ شرعی قوانین کا نفاذ ہوا ہے اور کس طرح دنیا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. تو برونائی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اس وقت، کیونکہ وہاں پہ اسلام کو پریکٹس کیا جا رہا ہے. بڑھتے ہیں آگے ہمارے ٹاپک کی طرف. بٹ صاحب، جی فیس بک سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فورم ہے جہاں ہمیں ایک آزادی ملتی ہے بولنے کی، لکھنے کی، اپنی رائے اور اوپینین دینے کی. فیس بک کچھ عرصے سے بالکل
جانبداری کا شکار ہوا ہے، میں بھی انڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ ہوں. فیس بک نے تازہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ پاک فوج کے خلاف جانبدارانہ ایک اقدام کیا ہے. جی وہ اقدام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے اکاؤنٹس بند کیے ہیں جن کی تعداد 103 ہے، 103 اور ان 103 اکاؤنٹس میں کچھ آئی ڈیز ہیں، کچھ صفحات ہیں جن کے حوالے سے فیس بک کا دعویٰ یہ ہے اس گروپ کا، کمپنی کا، کہ ان کو چلانے والے جو تھے ایڈمنز تھے وہ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے تعلق رکھتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے اور اس وجہ سے بند کیا ہے. اور ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ ان پیجز سے ایک تو جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف مواد شیئر ہوتا تھا، اور اسی طرح قادیانیوں کا نام لیا ہے، احمدیوں کا نام لیا ہے، ان کے خلاف مواد شیئر ہوتا تھا. اور اسی طرح پاکستان کے جو علیحدگی کی بات کر رہے ہیں یا حقوق کے نام پہ دوسروں کے نام پہ ہاتھ پہ استعمال ہو رہے ہیں، منظور پشتین وغیرہ، ان کی وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ پیجز ان کے خلاف تھے. تو اس سارے اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو بھی جیسے ہائبرڈ کی وار تھی اس میں مختلف ہے، جس پہ ہم نے پچھلے دفعہ بات کی تھی، پروگرام کیا ہے اس میں یہی تھی 3-4 چیزیں کہ ایک انفارمیشن کا یوز ہونا چاہیے، محکمہ تعلقات عامہ کا، آپ کی اقتصادی ہے، سفارتی ہے، یہ 3-4 چیزیں تھیں. جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے یہ ان کنونشن اور کنونشن وار کا بھی ہوتا ہے، چھوٹے شارٹ ٹرم کا، میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ تھوڑے وقت میں مخصوص ٹارگٹ کو ہٹ کرنا اور اپنے مقاصد کی تکمیل کرنا. تو آپ نے اب دیکھا ہے کہ 27 فیبروری کو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جو ہے تاریخ ساز دن ہے کہ جب ہم نے بھارت کے 2 جہاز گرائے اور پاکستان کی فضاؤں میں ہم نے 4 ان کے جو ہے ٹارگٹ کو ہٹ کیا. اس پر ناکامی کے بعد جو ہے سب سے بڑی وہاں پہ جو تکلیف ہوئی تھی، ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ انفارمیشن جو وار میں بھی وہ ہم سے ایک تو جنگ میں ہم نے داغ بٹھا دی، پھر وہ انفارمیشن وار میں بھی پاکستان سے جو ہے وہ ہار گیا. تو اس نے بھارت نے کیا کیا کہ فیس بک سے مدد مانگ لی کہ ہمیں جو ہے اس میں تعاون کیا جائے. تو فیس بک کا جو ڈائریکٹر اپنا کیا نام تھا سیکورٹی کے سربراہ نتھا نائل گلیشیئر، اس نے پاکستان کے 103 پیج اور گروپ جو ہے اکاؤنٹس کو فیس بک سے ڈیلیٹ کر دیا ہے، جس کا تعلق جو وہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ سے ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اس میں جو اس کی اگر ڈیٹیل بتائی جائے تو اس میں 24 جو ہے وہ پیج تھے، 57 اکاؤنٹ تھے، 7 گروپ سے، جس میں 2.8 ملین اس کے فالوور تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام تھا، انسٹاگرام سے بھی 15 اکاؤنٹ جو ہیں وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں. اچھا، یہ تو ایک ان کا بیان تھا. لیکن میں اپنے پاکستان کی یوتھ کو، جوانوں کو اور مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کے پاس چھوٹے چھوٹے موبائل انہوں نے لوڈ کرا کے ان دنوں کے اوپر ڈی پی کے اوپر جناب پاکستان فوج کے جھنڈے، پاکستان کے جھنڈے، ISPR کا لوگو لگا کے انہوں نے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اپنی اویئرنیس کی ہے، جہاد کیا ہے. اور یہ پاکستانی یوتھ کا ایک سوشل میڈیا پہ بڑا پازیٹیو تھا، اور جس میں پاکستان کے انہوں نے حقیقی تصویر جو ہے وہ دنیا کو پیش کی ہے. تو اب ظاہر ہے یہ اسرائیل اور بھارت کا ایک گٹھ جوڑ تھا کہ اس کو جو ہے کم از کم ان کو بھی جس طرح سبکی حاصل ہوئی تھی. اب وہ کہہ رہا تھا انڈیا نے، اب دیکھو نا ایک بہت بڑی، میں نے کل ان کی اخبار انگلش اخبار تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی ISI سے جو زیادہ خطرناک ہے وہ پاکستان کی ISPR ہے. یعنی کہ پاکستان نے ایک مؤثر طریقے سے ود پروف کے ساتھ، ود تصویر کے ساتھ، ہر موقع کا، ہر لمحے کا انہوں نے بالکل جو تصویر پیش کی یا جو واقعہ بتایا ہے اس کو کوئی جو ہے نا غلط بیانی نہیں تھی. جبکہ بھارت کی طرف سے آپ نے میجر ہاشم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میجر صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فیس بک کا کہ فیس بک نے کوئی 103 اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے، اور فیس بک کا یہ کہنا ہے کہ یہ اکاؤنٹس پاکستان کے جو تعلقات عامہ کا شعبہ ISPR اس سے منسلک تھے، ان کے لوگ چلا رہے تھے. جبکہ 3-4 روز پہلے برطانیہ میں بیٹھ کے ایک انڈین جرنل یہ اعتراف کر چکا ہے کہ پاکستان کے جو ISPR ہے اس نے ہمیں شکست دی ہے. تو اس سارے سلسلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ پاکستان کی فوج نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو انتہائی احسن طریقے سے نبھایا ہے. صحیح. ISPR جو کہ ایک نیا شعبہ پاکستان آرمی کے اندر، مطلب نیا سے مراد یہ ہے کہ جب اس کو ری آرگنائز کیا گیا،
جی جی یہ شعبہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اتنا فعال نہیں تھا. صحیح. اس کو جب سے فعال کیا گیا، اس کے اوپر توجہ دی گئی ہے، اس نے بے انتہا زبردست اور بہت اچھے کام کیے ہیں، اور لوگوں کے جو ذہن کو تبدیل کرنے والی بات ہے وہ اس نے بہت اچھی طرح سے کی ہے، اور اس کا اعتراف دشمن نے خود کیا ہے، اور کشمیر کے مسئلے کو جس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے اس کی مثال پہلے سے نہیں ملتی. صحیح. اب کیونکہ یہ ایک چیز ہائپ پکڑ چکی ہے، اب یہ آگے چل چکی ہے، اب اگر یہ ہمارے کچھ اکاؤنٹ کینسل کر بھی دیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو چین ایکشن ہے الحمدللہ وہ چل چکا ہے. صحیح. تو اور بے شک اس کے اندر ہماری فوج نے، ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ISPR ہیں اور باقی ذمہ دار افسران ہیں، وہ بالکل شاباش کے مستحق ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ بہت عمدہ کام ہے، اور یہ قوم کے لیے ایک بہت عزت کی اور فخر کی بات ہے. اور ہم اپنی پاکستان آرمی پر اور ISPR پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. اب رہ گیا سوال اس کا کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز آتی ہے اس کا توڑ بھی ہوتا ہے، اس کا اینٹی بھی ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے. ابھی انہوں نے اگر کچھ اکاؤنٹ کر دیے، ٹھیک ہے، اس سے عارضی طور پہ کوئی ہمیں تھوڑا سا جھٹکا تو لگے گا، لیکن کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ یہ ریوائیو ہو جائے گا، اس کا کوئی اور راستہ نکل آئے گا. کیونکہ مین چیز ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ جب ISPR کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کریٹو مائنڈ دیا ہے تو وہ کریٹو مائنڈ کے اوپر تو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا نا. انہوں نے ایک راستہ بند کیا، وہ 4 راستے اور نکال لیں گے. صحیح ہے. تو اس میں سر تو یہ کام نہ رکنے والا ہے. جی اس میں اگر ہم بات کر لیں کہ بھارت کتنا ISPR سے خوفزدہ ہے، تو ان کے اخبار نے لکھا ہے، ان کے جو انڈیا ٹائمز ہے اس نے، کہ ISPR جو ہے وہ ISI سے زیادہ خطرناک ہے. اس نے بھارتی جو ڈاکٹرائن تھی اس کی دہجیاں اڑا کے رکھ دی. ایک تو انہوں نے بات کی. دوسرے اس پہ اگر ہم بات کر لیں کہ فیس بک کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہمیشہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم غیر متنازع ہو کے، غیر جانبدار ہو کے کام کر رہے ہیں. اب ہم نے خود سرچ کیا کہ اتنے اکاؤنٹس ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو را کے لیے کام کرتے ہیں، اینٹی پاکستان اکاؤنٹس ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن پاک فوج سے محبت کرنے والے اکاؤنٹس کو بند کیا گیا. تو اس میں انڈیا کے خوف اور فیس بک کی کریڈیبلٹی، اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں فیس بک نے، اس کی وائلیشن کہاں ہوئی؟ پہلے تو فیس بک ہمیں یہ بتائے. صحیح ہے. دیکھیں، اگر آپ ایک پاکستان آرمی سے اظہار محبت کر رہے ہیں اور آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہوں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فیس بک کی دی ہوئی پالیسی سے مختلف ہو. صحیح. تو پہلی بات تو یہ تو فیس بک کا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تعصب والا فیصلہ ہے کہ انہوں نے بلا وجہ اکاؤنٹ کو بند کیا. اچھا، اگر آپ نے اکاؤنٹ کو بند کیا، چلو ہم اب فیس بک کو عارضی طور پہ صحیح مان لیتے ہیں، وقتی طور پہ، تو پھر آپ کو یہی فارمولا انڈیا کے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہیے تھا. صحیح. تو یہ تعصب اور اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے والی بات ہے. آپ نے ایک انڈیا کو کھلا میدان چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے کرے، اور پاکستان کو آپ نے بلاک کر دیا. صحیح. یعنی پاکستان کو مالی طور پہ بھی بلاک کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ٹیکنالوجی کے طور پہ بھی بلاک کیا جا رہا ہے، IT کے طور پہ بھی بلاک کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم سے یہ پاکستان کے اوپر کوئی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا. پاکستان قائم دائم رہے گا اور پھلے گا، پھولے گا اور ترقی کرے گا، اور دشمن کی تمام چالیں اللہ نے چاہا تو ناکام ہوں گی انشاءاللہ. تو بہت شکریہ میجر صاحب، آپ کا بہت نوازش، آپ نے ٹائم دیا. بٹ صاحب، میجر صاحب کے اس پہ آپ کیا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میں ان کے سب سے پہلے تو تائید کرتا ہوں کہ ISPR کا جو محکمہ تعلقات کا شعبہ ہے، یہ تو ظاہر ہے جب سے 1947 سے جو ہماری جب وہ آرمڈ فورسز بنی تھی، میجر صدیق صالح صاحب جیسے لوگ بڑے بعد لوگ، میں جو بنا یہ تو نہیں، وہ آپ دیکھ لیں پاکستان ایئر فورس ہو، نیوی ہو، آرمی ہو، ان سب کے اپنے اپنے محکمہ تعلقات عامہ ہیں. اور یہ پہلے ان کا صرف جو ہے نا ایک مخصوص ہوتا تھا کہ اپنی افواج کا کوئی اس کے اوپر رد عمل آتا تھا، خاص طور پہ جو ہے نا کوئی آرمی ایئر فورس یا نیوی کے کوئی سا واقعہ ہو یا کوئی چیز ہو تو اس پہ وہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ کرتے تھے.
لیکن جیسے ابھی وہ میجر صاحب نے کہا کہ ابھی اس کو تھوڑا سا نا وسیع کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو لنک کر دیا گیا ہے عوام کے ساتھ مختلف موضوعات پہ شیئر کرنا، تو وہ بڑے یہ خاص طور پہ گزشتہ جو ہے نا قوم کو وحدت کا پیغام دینا، وحدت کا پیغام دینا، وہ ترانے شرانے بنا رہے ہیں بنانے اس طرح کرنا، وہ تھوڑا سا وہ موٹیویٹ کرنا. اس پہ کچھ لوگوں نے کریٹیسائز بھی کیا کہ جی دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ تو ابھی تو دشمن کے جرنیلوں کو پڑھا لیا، ابھی دشمن کے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے. ابھی تو دشمن کے اسکولوں کے اندر بھی جو ہے نا یہ ترانے گائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر کتنی دفعہ کلپ. تو یہاں پہ اگر ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کر لیں گے انہی موضوعات کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان کے ISPR کے اوپر کہ کس طرح فیس بک نے ان کے اوپر بلیم کیا اور اکاؤنٹس ان کے نام سے منسوب بند کیے اور الزام لگایا، ان کو کٹہرے پہ کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد پاکستانی جو قوم کا رد عمل تھا، پاکستانی یوتھ کا، نوجوانوں کا، ہر ایک یہی پکار رہا ہے کہ میں ISPR ہوں، میں ISPR کا ترجمان ہوں، میں اپنی فوج سے محبت کر رہا ہوں، کس کس کو آپ بند کریں گے. تو پاکستان کے تمام لوگ، پاکستان کے تمام جوان، پاکستان کی قوم کا ہر فرد اپنی فوج سے محبت کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا رہے گا. آپ ایک اس کو فیس بک اکاؤنٹس کو بند کریں گے، 10 اور کھولیں گے تو یہ کوئی حل نہیں ہے. بھارت کی وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے، جو کہ وہاں بھی یہودی وہ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر، فیس بک کے اوپر. تو اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستانی قوم اپنے اداروں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. آگے بڑھتے ہیں. بٹ صاحب اس پہ ہم مزید جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس پہ ہمارے جو محترم مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب، ان کی بھی رائے لے لیں گے. ابھی ان سے رابطہ ہو رہا ہے. بڑھتے ہیں آگے. اس کے ساتھ رمضان کی آمد ہے، قریب ہے رمضان، بہت ہی قریب ہے، اور ساتھ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکلا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ واپس کیسے ڈالا جا سکتا ہے اس کو بوتل میں؟ امکان ہے ڈالنے کا؟ واللہ دیکھیں جی، ہر چیز پہ ہم تو خیر بھی مانگتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں لیکن کس طرف جا رہی حکومت؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خوشحال ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے کچھ اقدامات بھی کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت یکدم جو ہے 6 روپے بڑھ گئی ہے اور 2 مہینے میں یہ 13-14 روپے بڑھی ہے. تو آج وہ خاص طور پہ کل انہوں نے بڑا تنزیہ جو ہے نا، ہمارے وفاقی وزیر ہیں پیٹرولیم کے، انہوں نے کہا جی شکر کرو کہ جو ہے نا یہ ہم نے 12 روپے نہیں بڑھایا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی شکر کرو ہم نے گیس کا بل اتنا نہیں بڑھایا ابھی ہیں، شکر کرو ہم نے پیٹرول کا قیمت نہیں بڑھایا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ ہیں پاکستانیوں کے لیے. ایک تو پاکستان کے حالات اس نیج پہ چلے گئے ہیں کہ پہلے آپ دیکھیں نا کہ جب اس کے پاس اقتدار نہیں تھا، جب ان کے پاس، تو یہ مہنگائی کی بات کرتے تھے نا، جب ان کے پاس اقتدار نہیں تھا تو یہ تقریر کرتے ہوتے تھے ہمارے کپتان پاکستان کے اور آج کے عمران خان اور اسد عمر صاحب کہ پاکستان کی معیشت جو ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے
اس کی جو ہے نا مہنگائی جو ہے اس نے جنگ سے زیادہ پاکستان کی تباہی کی ہے. کہہ رہے تھے جی IMF کے کہنے پہ جو ہے نا اگر 1 روپیہ گرتا ہے تو 70 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کو اس کو نقصان ہوتا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کے آخر دور میں 17 روپے گرا دیا ہے, تو یہ بنتا ہے تقریباً 1200 ارب روپیہ. ہمیں خود اضافہ بڑھ گیا اپنے آپ ہی. ٹھیک ہے, اب پچھلے 5 سال کی کارکردگی پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے پچھلے 7 سال کی مہنگی ترین جو ہے وہ چلی گئی ہے. اقتصادی بینک جو پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس نے وارننگ ایشو کر دی ہے. اب پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے یہ 10 اس کی نمو نشو یا 10 پہ چلی گئی ہے تقریباً. اس کی جو گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ 6% ہونی چاہیے تھی, ہم 2.5% پہ بھی نہیں آ سکے. اب آپ رمضان کی آمد ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں مہنگائی کا, تو اب آپ انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے ایک ISO نکالا تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء یا دوسری چیزیں آ رہی ہیں, خاص طور پہ خوردنی اجناس آ رہا ہے یا جو چیزیں استعمال کی آ رہی ہیں اس کے اوپر لیبلنگ کی جائے, اردو میں لکھا جائے اور اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سارا مال جو آ کے ڈمپ آ گیا. بھئی آپ اس کے لیے ایک پلان کریں, 2 مہینے پہلے بتائیں کسی تاجر کو, ٹریڈر کو بتائیں کہ بھئی آپ نے جو چیز منگا رہے ہیں اس کے اندر یہ امپلیمنٹیشن ہم 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کرنی ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے. اب جنہوں نے آرڈر دے دیے تھے, جن کے کنٹینر آ کے بندرگاہوں پہ پڑے ہوئے ہیں, اب ایک تو ان کو ڈیمریج پڑ رہا ہے, اور ڈیمریج پاکستان کے اندر ایک دن کا اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جتنے دن سے رکے ہوئے ہیں کنٹینر, اس کی جو قیمت وہاں سے کنٹینر کی آئی ہے اس سے زیادہ تو ڈیمریج پڑ گئے ہیں. اب ان کی ایسا بھی نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو سٹیکر لگا لو, اردو میں لگا کے لگا دو, وہ ٹمپریری بھی نہیں کر رہے. اس کے لیے وہاں پہ ابھی جو ہے, اور اس میں خوردنی مال ہے, دوسرا مال ہے, رمضان کی آمد ہے, اس سے پہلے مارکیٹوں میں سامان کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رمضان کے اندر آنے پہ آپ کو پتہ ہر سال ہی مہنگائی ہو جاتی ہے. پیکیج دے دے رمضان نہ اس دفعہ تو وہ شدید قسم کی جو ہے نا مہنگائی آنے والی ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر آج میں نے وہ چیک کیا تھا, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, میں نے چاروں جگہ سے چیک کرایا کہ پاکستان کے اندر ایک تو اسلام آباد ویسے بھی مہنگا ترین شہر ہے, پھر اوپر مہنگائی بھی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ اوشربا جو ہے نا وہ قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہے. یقین مانیں کہ آج کے دنوں میں جو بندہ 3 وقت جی لائن پہ. السلام علیکم. جی جنرل صاحب خوش آمدید پروگرام پہ. ہم بات کر رہے تھے فیس بک نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کو جانبدارانہ فیصلہ کہا جاتا ہے. پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ SPR سے منسلک ان کا دعویٰ ہے فیس بک کا 103 اکاؤنٹس کو فیس بک کے بند کیے انہوں نے. اور اس سے چند دن پہلے اگر ہم بات کریں, امریکی برطانوی ایک تھنک ٹینک میں انڈین ایک جرنل بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ ISPR نے ہمیں اپنے جو انفارمیشن وارے اس میں ہمیں شکست دی ہے. ان دونوں واقعات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ جو فیس بک ہے اس کی جو پالیسیز ہیں ان میں تضاد تو ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کرنا, چھپانا چاہیے, کس چیز کو آگے لانا چاہیے. اس لیے کہ لوگ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں, حکومتیں اعتراض کرتی ہیں اور افراتفری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ممالک میں دشمنی بڑھ جاتی ہے, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا بڑا ایک چیلنج ہے کہ کس چیز کو روکا جائے اور کس چیز کو نہ روکا جائے. صحیح. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنی آزادی بھی نہ ہو کہ نقصان پہنچنا شروع ہو جائے عوام کو اور حکومتوں کو. تو پھر ان کے لیے ایک بڑا چیلنج رہتا ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نقطہ نظر سے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ اس میں تضاد لگتا ہے. صحیح. تو اس میں دوسری طرف سر انڈیا کی اگر ہم بات کریں, آج کے جو انڈیا ٹائمز ہے, ہندوستان ٹائمز, اس نے وہاں پہ لکھا ہے کہ جی ISPR جو ہے پاک فوج کا جو ادارہ ہے وہ ISI سے زیادہ خطرناک ہے. تو وہ انڈیا کا پروپیگنڈا, اور ساتھ میں بہت سارے فیس بک کے ذمہ داران میں, ایڈمنسٹریشن میں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ان کے لنکس ہو سکتے ہیں آپس میں؟ دیکھیے, یہ تو آپ دیکھیں گے کہ انڈینز تو ہر جگہ ہیں. دیکھیے نا, ان کا پاپولیشن زیادہ ہے, تعلیم بھی ہم سے تھوڑی سی زیادہ ہے. تو اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی IT جو نالج ہے وہ پاکستان سے بہت آگے ہے. اس وجہ سے ان کی پریزنس, اور خاص طور سے امریکہ سے جس قسم کے تعلقات ہیں انڈیا کے,
وہ پاکستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے تو آپ نے دیکھا کہ بڑے تعلقات خراب رہتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے اوپر دباؤ رہتا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے دیکھیے مقابلہ نہیں کر سکتے ہر چیز میں, اور یہ غلط بھی طریقہ کار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے جو مفادات ہیں ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کریں. ہر چیز کو اگر ہم انڈیا کی نظر سے دیکھیں تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک عجیب سی چیز ہے. کیا ہم ہر چیز کو چائنا کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ چائنا اتنی ترقی کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا, ملک کی جو سائز ہوتی ہے, اس کے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمارے عوام جو ہیں وہ مطمئن ہیں, ہمارے عوام کیا تعلیمی یافتہ ہیں, کیا ہمارے عوام جو ہیں ان کی اقتصادی اور معاشی حالت اچھی ہے, کیا ہماری دنیا میں جو ساگ ہے وہ صحیح ہے. بجائے اس کے یہ سوچنے کے ہم مسلسل ہر چیز کو انڈیا کے ساتھ ملا کے ایک ایسا ابہام ہم نے کریٹ کر لیا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے انڈین پرزم کے بغیر. تو میرے خیال میں ہمیں انڈیا کی یہ ہم ایک پرزنر بن گئے ہیں انڈیا کے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چھوڑنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر انڈیا کس جگہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, کس طریقے سے ہم انڈیا سے اس طریقے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے. کس طریقے سے انڈیا کی جارحانہ جو پالیسیز ہیں ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا ہے کہ جی انڈیا یہ وہ ان کے لیے یہ ہے ہمارے لیے نہیں ہے, تو اگر کئی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, چائنا کے ساتھ جو چائنا ہے وہ انڈیا کے ساتھ وہی تھوڑی کر رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ انڈین چیخنا شروع کر دیں کہ جی چائنا تو دیکھیے پاکستان کو کیا اتنی سہولتیں دیتا ہے, اتنی ٹریٹمنٹ اتنی اچھی کرتا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں, حالانکہ ہماری تجارت ان سے 7 گنا یا 8 گنا یا 10 گنا زیادہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو تو سوچنا چاہیے, اور اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بیان آ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ لڑکنے لگتے ہیں. تو اس میں سر فیس بک کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ سوال نہیں اٹھتا ہے, کیونکہ بہت سارے اکاؤنٹس لاکھوں کی تعداد میں ایسے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا میں نریندر مودی کے جو جنگی جنون ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, را کے اکاؤنٹس بنے, اس طرح مختلف ایجنسیز کے, ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا, صرف ISI ہی یا SPR ہی ٹارگٹ کیوں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, میں نے اتنی ریسرچ تو نہیں کی ہوئی ہے, لیکن آپ نے کی ہوئی ہے ریسرچ, تو یہ آپ کا صحیح ہے موقف کہ ان کے ساتھ برتاؤ جو ہے مختلف قسم کا ہے. تو ہمیں لکھنا چاہیے, آپ لکھیں ان کو, آپ لکھیں گے تو دیکھیے وہ ریئیکٹ کریں گے, آپ کو جواب بھی دیں گے. صحیح, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, بہت نوازی, سلامت رہیے. جنرل صاحب نے اس پہ بات کر لی, ان کا ایک بڑا وسیع نالج ہے. صحیح ہے, تو میں ان سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ مطلب انڈیا سے بہت سارے معاملات میں ہمارا الگ وہ ہے, موقف ہونا چاہیے. میں آپ کا نا وہ ان کی میں ایک چیز میں تصحیح کر دوں, وہ تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں, میں تصحیح تو نہیں کہنا چاہ رہا, وہ ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں, ٹھیک ہے, بڑا نام ہے, بڑا نام ہے, بڑا ان کا کام ہے, بڑی ان کی ایک جو ہے نا وہ پہچان ہے. تو وہ کمپیوٹر کی نسبت سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں خود قسمتی سے خود 1981 سے بینگ ایز اے کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر کام کیا ہے. تو اس ٹائم جو ہمارے پاکستان کے اندر آرمیڈ فورسز یا دوسری جگہ پہ جو بینکوں کے اندر جو ہے IBM مین فریم لگے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, 1981 سے پہلے بھی. تو جب ہم لوگ مڈل ایسٹ میں آئے تو یہاں کے بھی اداروں میں IBM کے مین فریم کمپیوٹر لگے ہوئے تھے. اس ٹائم انڈیا کے تعلقات بھارت اس سے امریکہ سے کوئی اچھے نہیں تھے, وہ رشین ٹیکنالوجی استعمال کرتا تھا, پاکستان امریکن ٹیکنالوجی کرتا تھا. تو پاکستان کی جو آپ نے دیکھا سب جگہ پہ جو ہے نا ہارڈ ویئر کے انجینئر ہوں, سافٹ ویئر ہوں, سسٹم اینالسٹ ہوں, پروگرامر ہوں, وہ IBM مین کے اسپیشلسٹ تھے. انڈیا نے جا کے 1985 میں ان لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا آئی کے اوپر عبور کیا ہے. انہوں نے سلیکون ویلی بنائی. جب PC کا دور آیا تھا, پھر اس نے ڈاس پہ کیا, پھر انہیں سافٹ ویئر پہ کیا. ہمیں جو پیچھے ہمارا جو تسلسل آ رہا تھا بڑا ٹھیک آ رہا تھا, ہم نے ڈاؤن فال کیا پاکستان کے اندر جو ہے نا. لیکن پاکستان کے اندر آ کے یہ ایک اور کریڈٹ دینا چاہیے ڈاکٹر عطار رحمان صاحب کو. ڈاکٹر عطار رحمان صاحب نے پاکستان کے اندر ایجوکیشن کا شعبہ ہو, IT کا شعبہ ہو, طب کا شعبہ ہو, اس نے برملا میں سب پاکستانی جو ہیں جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں گے, ایجوکیشن ہوں گے, وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر عطار رحمان نے پاکستان کے اندر ایک جو ہے نا تعلیمی طور پہ ایک اچھا وہ لے کے گئے تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے
کہ وہ انہوں نے ایک اور چیز ہے. اچھا اس پہ تو ہم آگے بات کریں گے. ایک پٹیشن بنانے چاہیے فیس بک پہ. دیکھیں اب یہ جو فیس بک اگر ان محکمہ طلاقات عامہ کی بند ہوئی ہے تو پورا پاکستانی محکمہ طلاقات عامہ کا ممبر ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی پٹیشن بنا، آپ ایک پٹیشن لکھیں بنائیں کہ جی آپ نے اس طرح کیوں کیا، اس کے اوپر سائن کریں سارے، فیس بک کے بھیجیں. فیس بک جو ہے مجبور ہو جائے گی اس کے لیے اس کو کھولنے کے لیے. تو ہم نیا فیس بک بنائیں گے چائنیز ٹائپ کا جو ہے نا، 2 نمبر بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. مہنگائی پہ ہماری بات ہو رہی تھی. آپ نے تو بہت خطرناک قوم کے لیے مطلب وارننگ دی ہے، رمضان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو، کیونکہ یار آپ دیکھیں نا کہ بندرگاہ کے اوپر سینکڑوں کنٹینر اس ٹائم رکے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، ریزنیبل بات ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوراً ان کو کلیئر کرے. جو تاجر جو ان کا، مجھے تو سب سے بڑا ڈر ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ جو ہے نا ڈیمریج پڑ جائے گا کہ وہ ڈیمریج دینے کے قابل نہیں ہوتے. وہ اس کی قیمت سے زیادہ جو ہے، دیکھیں 2 چیزیں پاکستان میں قیمت زیادہ کیوں بڑھتی ہے. اچھا، ایک تو اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ایک خدا نہ خواستہ جس طرح کا یہ واقعہ کرتے ہیں، ان کی ایک پالیسی اتنی جو ہے نا وہ کوئی ہوتی نہیں ہے، مستقل نہیں ہوتی. ہر 10 دن کے بعد وہ چینج کر دیتے ہیں. پورٹس کے اوپر سامان آتا ہے وہ رک جاتا ہے، اس کے اوپر ڈیمریج پڑتا ہے، جتنے کا سامان نہیں ہوتا اتنا ڈیمریج پڑ جاتا ہے. ایک تو وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر پاکستان کے اندر ابھی پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھی ہیں. آپ چائنا سے ایک کنٹینر کا جتنا کرایہ کراچی بندرگاہ کے لیے دیتے ہیں، وہی کتنا ہی کرایہ آپ کو کنٹینر کا کراچی سے لاہور لانے کے لیے پڑ جاتا ہے. یہ آپ یہ دونوں چیزیں کر لیں کہ وہاں اگر $2 کی چیز ملتی ہے تو ہمیں کسٹم دینے کے بعد ایک نارمل چیز آپ کے گھر پہنچتی ہے $6 میں. تو ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے. اور خاص طور پہ اب دیکھیں اس پہ بھائی زیتون کے اندر کون سی انٹیگریٹیز چاہیے، شہد کے لیے کون سی چاہیے. اچھا اب یہ چیزیں یہ تو ہوگی. دوسری چیزیں آپ یہ دیکھیں، سبزیاں، ٹماٹر، پاکستان زراعت کا ملک ہے، پاکستان کو خود کفیل ہونا چاہیے. یہ بھی باہر سے آ رہے ہیں، یہ بات بڑی عجیب بات ہے. اب میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے ہم نے کتنے پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں جی مرغی پالیں، کٹی پالیں، جو کرنا ہے کریں، بیج رکھیں، کریں، سب کریں. یہ چھوٹا کام چھوٹے تک کریں. لیکن پاکستان کی 80% دیہات میں آبادی رہتی ہے. ان کو جدید ٹیکنالوجی دیں، ان کے لیے گرین ہاؤس بنائیں. جو سبزیاں تو کم از کم پاکستان میں اتنی کریں کہ امپورٹ کی جگہ ایکسپورٹ کریں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اگر آپ نے یہ ڈیری فارم کا کرنا ہے تو پھر سعودیہ کی طرح کی ایگزامپل ہے. یہاں پہ دیکھیں 25-25 ہزار گاؤں کے ڈیری فارم ہیں. آپ اس میں کریں، دودھ نکالیں، لبن بنائیں، لسی بنائیں. آپ اس کو امپورٹ کے پاکستان میں بھی یوز کریں، پاکستان سے باہر بھی بھیجیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کام ہے، آپ ایک پروجیکٹ بنا لیں. مثلا اس کی ایگزامپل جو ہے 5 ملین 10 ملین آتا ہے. وہ بولیں جی یہ ہماری فیزیبلٹی ہے. ہم پاکستانی اوورسیز سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ $5 کا $10 کا ایک شیئر لے لیں. ٹھیک ہے، تو پاکستانی ہر جو ہے نا اوورسیز پاکستانی بھی خوشی میں چھوٹے چھوٹے شیئر خرید لے گا. مجھے حیرت یہاں پہ یہ ہو رہی ہے سر کہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ہمارے استعمال کے ہم نہیں بنا سکتے ہیں. سر میں یہی آپ کے کپڑے سے لے کر، آپ کے جوتے سے لے کر، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر سارا آپ کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. لیکن پھر باہر کی دنیا کی طرف فردوس بھائی 2 چیزیں ہیں. ایک تو را مٹیریل ہمارے پاس بہت ہے. ٹھیک ہے، اب میں جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ریت سے ہم لوگ گلاس بناتے ہیں. تو ریت سے ہم کیوں نہیں ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں؟ ہم کیپیسٹر بنائیں، سلیکون بنائیں، اپنا کیا نام ہے کیپیسٹر ہے آپ کے پاس، یہ IC بنا لیں. تو اپنا اس کے یہ چیزیں جو ہے اس کی قیمت اتنے سے جو ہے نا اتنی بڑھ جاتی ہے، $50 پہ چلی جاتی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں خاص طور پہ اب مہنگائی کی ہے، پیٹرول کی مہنگائی ہو گئی ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ صرف 9 مہینے کی بتا رہا ہوں کہ 7 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگائی ہے. ہمیں خوشی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، دکھ ہوتا ہے، دلی دکھ سے کہہ رہا ہوں. پوری قوم متاثر ہو رہی ہے. یہ ٹماٹر کر لیں، دودھ کر لیں، چینی کر لیں، دوائیوں کے اوپر آپ اندازہ کریں. دوائی آدمی مجبور ہو کے لیتا ہے. اور پاکستان میں یقین مانے بھائی 80% پاکستان کے عوام جو ہے جو اپنا علاج بھی خوش دلی سے نہیں کرا سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہوتی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز غریب آدمیوں کو دوائی دینا تو ہلکی سی دینا، ٹیکہ لگانا تو کچھ سستا سا لگا دینا. یار یہ بہت جو ہے نا دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ لفظ ادا کرتے ہوئے بھی. دوسرا میں آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ 42% ہم نے ٹرانسپورٹ کے اندر اضافہ کیا ہے، کرایوں کے اندر. ریلوے کے اندر 212% ہم نے ٹکٹوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں. ٹھیک ہے، ہوائی جہاز کے ہم نے کرایے بڑھا دیے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد روٹی کپڑا اور مکان کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر بھٹو نے نعرہ دیا تھا تو کمپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے کروڑ گھر بنانے ہیں، یہ چیزیں بنانے ہیں. اس کا عمل دور تک کوئی آثار نہیں ہے، اس کا کوئی آثار دور تک نظر نہیں آ رہے. اور یہ جو مہنگائی ہے، ایک تو توقع ہونا کہ یہ ایک
6 مہینے سال کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یقین کریں یہ 5 سال میں اگر حکومت کو فری ہینڈ بھی دے دیا جائے نا تو یہ مہنگائی کم نہیں کر سکتی. صحیح خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور کوشش کرتے ہیں کہ امید بھی رکھتے ہیں کہ حالت. اچھا ایک طرف تو یہ مہنگائی ہے, دوسری طرف چونکہ ٹائم وقت جو ہے ہمارا مختصر ہے, ختم ہو رہا ہے. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی ان مشکل حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا, حکومت ایک اس پہ ہوتی, صف پہ ہوتی, ایک صفحے پہ ہوتی اور اختلاف نہیں ہوتا, اپنی پروگرس پہ توجہ دیتے, اپنے اداروں پہ. ان کے اختلافات کی کوئی خبریں سامنے آ رہی ہے, بیانات آ رہے ہیں. پہلی تو دو کیا وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات جو ہے نا اس کی بیسک یہ چیز ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ٹھیک ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ تو عدالت سے جو ہیں وہ سزا یافتہ ہو گئے ہیں, لیکن ان کا انفلوئنس پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو یا تو ان کی کارکردگی بھی کہہ لیں, آپ ان کو اے ٹی ایم بھی کہہ لیں, جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں. جو مشکل حالات میں انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا تھا. اس میں اب دو جو بڑے میجر گروپ جو ہیں وہ ایک شاہ محمود قریشی ہے, ایک جو ہے ابھی آپ نے دیکھا اس کے اوپر پہلے میٹنگ کے اندر جو ہے ان کی نوک جھوک ہوتی تھی, جس کو وہ جو ہے نا وہ ہر میٹنگ میں یہ ان کا کابینہ میں ہوتا تھا. لیکن اب تو انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے اوپن گورنر کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا کے سامنے جو ہے جہانگیر ترین کا انہوں نے واضح بتا دیا کہ یہ ایک تو وائلیشن ہے جو کورٹ نے, عدالت نے اس کو وہ اپنا وہ پارٹی میٹنگیں ہیڈ کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, یہ عدالتی بھی جو ہے نا خلاف ورزی ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ میں جو ہے وزیر خارجہ بنوں, کیونکہ وہ پہلے 2 دفعہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو تمنا تھی کہ وہ اکثر وہ جو ہے نجی محفلوں میں بھی, اب تو انہیں کھل کے بھی کہہ دیا پچھلے دنوں یہ جو اسی پہ بائی الیکشن ہوا ہے ملتان میں ان کی سیٹ جیت گئی ہے, تو انہوں نے کہا جی مجھے پہلے تو سیٹ اس سے کسی طرح ہرایا گیا ہے, کیونکہ ان کی پہلی خواہش تھی کہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے. ٹھیک ہے, اب وہ پنجاب میں سے اپنا حصہ مانگنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سب سے بڑی وجہ جہانگیر ترین صاحب بھی اپنا وہی ان کا بھی مقصد ہے کہ میرا یہاں پہ ہو سارا کیس جو ہے. لیکن اس میں ابھی پیپلز پارٹی اور انہوں نے کیا کہتے ہیں نون لیگ نے ان کو ایک میسج بھیجا, اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک آپ کو بڑی بات بتاؤں, مجھے نہیں لگتا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی جمہوری حکومت ہے وہ 5 سال پوری کرے. صحیح ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت پوری کرتی نظر آئے گی. کپتان اس ٹائم شدید دباؤ میں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ کے بعد خود ہی استعفیٰ دے دے. یہ اس طرح کی فائنی حالات اس سمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. امن کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہمیں یہ ایسے حالات جو ہے حکومت ختم ہو سکتی ہے. وزیر اعظم سے عوام کا مہنگائی سے کی وجہ سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. جو انہوں نے نعرے کیے تھے وہ اب دیکھیں نا, ہر اسکرپٹ کے آگے وہ بتا دیتے ہیں انتخاب سے پہلے انتخاب کے بعد. ٹھیک ہے نا, 8 سال کے اندر 8 مہینے کے اندر آپ نے یہ کیا ہے. عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. وزراء نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وزیر اعظم کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. چلو ابھی کوشش کی جا رہی ہے اختلاف یہ ختم کریں. اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم بنوایا جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ حالات اس سمت پہ جا رہے ہیں اس کے لیے. باقی جو ہے آپ نے دیکھا وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں, شریف آدمی ہوں گے, اچھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہم ان سے ایک تعزیت بھی کر دیتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وفات پا گئے ہیں. ہم اپنے ادارے کی طرف سے ان سے تعزیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو اب وہاں پہ بیسیکلی 4-5 گروپ ہیں پنجاب کے اندر. صحیح, چلے مطلب یہ تو ہے ان کے اختلاف ہے, لیکن آپ کا پیغام ان کے لیے امن کا, ہمارا ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں جی جس طرح حالات جا رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ 2-3, ہم تو چاہتے ہیں 2-3 سال یہ بحران ہو, سیاسی بحرانوں سے دور رہیں. اور جو ہے خاص طور پہ اپوزیشن کے ساتھ آپ اپنا لنک اپ کریں. آپ نے جو ہے آئینی طور پہ, قانونی طور پہ جو وہاں پہ اپنے کام کرنے ہیں اس کے اندر اسمبلی کے اندر سب سے مفاہمت کی سیاست کریں. چلے یہ ہو گیا سر, آگے بڑھتے ہیں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایران کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان کے جو پاسداران انقلاب فورس سے انہوں نے نہادتے مظاہرین پہ فائرنگ کیے, جس سے جو ہے کئی ہلاکتیں ہو گئی ہے, جان بحق ہو گئے افراد اور کئی زخمی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ ایران کے اندر وہاں پہ بھی پاکستان کی طرح ایک مسئلہ پیدا ہو گیا غربت کا. صحیح. ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. حقوق مانگنے کے لیے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اجتماع ہو رہے ہیں.
اور ریسنٹلی سیلاب آیا، اس حوالے سے بھی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، ان کو امداد نہیں دی، زلزلہ آیا تھا پیچھے، اس میں بھی کام نہیں کی، پھر اس کے بعد وہ معاشی پابندیوں کا شکار ہو رہا ہے، اور مزید جو ہے امریکہ ان دنوں میں اور اس کے اوپر جو ہے آئل کے اوپر بھی وہ پابندی لگانے والا ہے، اندر سے وہ جو ہے نا وہ اندر سے اندر اضطراب ہے، وہ آپ کو بتایا ان کے اندر مشکل ہے، وہ ان کے اندر ڈپریشن ہو چکا ہے، مختلف مسائل میں گرا ہوا ہے۔ یہ واقعہ جہاں ہوا یہ حواز میں ہوا جو عرب اکثریتی علاقہ ہے، جی ٹھیک ہے، وہاں پہ اس طرح کا مطلب پاسداران انقلاب ایسے علاقوں میں جہاں پہ نان ایرانی ہے ان کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ یہ ٹارگٹ جو نان ایرانی ہے اور جو اہل تشیع بھی نہیں ہے ان کے ساتھ ان کا جو ہے نا، جیسے وہ ان کے علاقے میں بھی کرد ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ متاثرین میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن دینے کی بجائے وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں تو ان کے اوپر آپ نے دیکھا گولیاں چلائی جاتی ہیں، آنسو گیس پھینکے جاتی ہیں، اس طرح کو ان کو پہلے وہ اپنے مالی مشکلات کے ہیں، معاشی مشکلات کے اندر ہیں، اب ان کے اوپر جو ہے وہ مشکلات بڑھا دی ہیں انہوں نے، ان کے جو ہے وہ اس طرح کے جو ان کو لیکن ایک طرف مالی مشکلات ملک کے اندر ہیں، لیکن دوسری طرف پہ جو پراکسی وارز ہیں، یمن میں، عراق میں، شام میں، اس کے اور ملکوں کے اندر جو ہے، ایون ہمارے ملک میں بھی $63 بلین انہوں نے شام میں خرچ کیا ابھی تک۔ اب دیکھیں نا، جو چیزیں ان کی اپنے ملک کی اصلاح کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے عوام کے لیے کرنی چاہیے تھی، اب وہ انتشار پھیلا رہا ہے، خود تو وہ انتشار زدہ ہے، خود تو وہ بدامن ملک ہو چکا ہے، اور وہاں کے عوام نے یہ نعرہ لگایا ہے اپنے احتجاج میں کہ ہمیں شام سے کچھ لینا نہیں، ہمیں وہاں سب کو پتہ ہے ہمیں روزی دے رہے، ہمیں رزق دے۔ دیکھیں جی، اب یہ ان کے سیاسی عوام کے مسائل علیحدہ ہیں، حکومت کے اپنے مسائل علیحدہ ہیں، حکومت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، عوام اپنے جینے کا حق کے لیے لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ دو متضاد چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یار پاکستان کے ساتھ جس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایران کے ساتھ ایک اچھا تعلقات رکھے جائیں، اب گزشتہ دنوں انہوں نے وہ پاکستان کے وہ جو سردی علاقہ ہے سوب کا، اس پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے، کتنے بندے انہوں نے زخمی کر دیے، وزیر اعلیٰ بلوچستان شدید ناراض ہیں، انہوں نے وہ اپنی ایجنسیوں کو، اپنے مختلف اداروں کو بلا کے کہا کہ جی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس طرح کی آئے روز کی وارداتیں، انہوں نے کہا جی کہ 10 دن کے اندر مجھے رپورٹ پیش کی جائے کہ یہ حالات واقعات اس طرح کیوں نمودار ہو رہے ہیں اور اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا۔ تو یہ مختلف سمتوں سے جو ہے نا وہ ایک اساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے ایران، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال ایران کے اندر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے واقعات پہ ہمیں تشویش ہے، بہت تشویش ہے، پاکستان کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے جو حالت وہاں بنیں گے اس سے ہم براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان بہت متاثر ہو رہا ہے، خاص کر ایران کا جو انفلوئنس ہمارے ملک میں ہے اس وجہ سے بھی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایران اپنے اندر اصلاح کرے، اپنے لوگوں کی اصلاح کرے، اپنے لوگوں کو وہ حقوق دے دیں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ اس خطے میں مزید بحران نہ ہو، مزید بد امنی نہ ہو۔ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دے دیا، بہت اچھی گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہم نے تفصیلاً مختلف ٹاپک جو آج کے تھے اس پہ بات کی۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسے لگا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اجازت دیجیے فردوس جمال کو، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔